اردو ہے جس کا نام، ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ قرۃ العین حیدر، آگ کا دریا اور محمود فاروقی۔ بحوالہ قرۃ العین حیدر کے دو کردار از محمود فاروقی۔ ایک تنقیدی مقالہ۔ یہ عشق نہیں آساں، اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ 10ویں اور آخری قسط۔ آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ قرۃ العین حیدر کے دو کردار۔ اس موازنے کو ختم کرتے ہوئے میں ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ناول نگار نے کمال کو جس عہد میں پیش کیا ہے وہ لودھی خاندان کے نامور بادشاہ سلطان سکندر کا دور ہے، لیکن کمال کا تعلق جونپور کے زوال پذیر شرقی خاندان سے ہے۔ سلطان سکندر اور سلطان حسین شرقی کے بارے میں جو کچھ ناول نگار نے لکھا ہے، اس سے ان کی ہمدردیاں سلطان حسین شرقی سے وابستہ معلوم ہوتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سلطان سکندر کو بڑا کٹر مسلمان لکھا ہے اور یہ طنز کیا ہے کہ بھکتی مارگ پر جو خوبصورت قافلہ رواں تھا اس میں اجمیر کے خواجہ، دلی کے نظام الدین، ایٹا کے امیر خسرو وغیرہ شامل تھے، لیکن دلی کے مولاناؤں اور سلطان سکندر کو یہ خرافات پسند نہیں تھی کیونکہ وہ شرع محمدی کا بڑا پابند تھا۔ اس کے مقابلے میں سلطان حسین شرقی مہتما سمان بادشاہ اور بڑا سنگیت کار تھا، اس لیے وہ دیوتا سے کم نہیں تھا۔ اس کا گیت حسینی کانٹڑا چمپا کو بہت پسند آیا تھا۔ اسے سلطان بہلول اور سلطان سکندر سے جنگ کرنے سے فرصت ملتی تو اپنا تانپورہ لے کر بیٹھ جاتا۔ اس نے سنسکرت کے تام پتروں کی تلاش میں کمال کو ایودھیا کے پنڈتوں کے پاس بھیجا تھا۔ اس کی سلطنت شرقیہ ہند میں تہذیب کا عظیم الشان مرکز بنی ہوئی تھی۔ جونپور شیراز ہند کہلاتا تھا۔ جونپور کے شرقی بادشاہوں کی یہ قدر افزائی کیا محض ناول کے پلاٹ کا تقاضا ہے یا اس کے پیچھے کوئی خاص ذہن کام کر رہا ہے؟ اس تحقیق میں چند باتیں ایک مخصوص جہت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ سلطان حسین شرقی کے گیت کا نام حسینی کانٹڑا اور صفحہ نمبر 193 پر یہ جملہ کہ سلطان حسین شرقی جس نے موسیقی کی دنیا میں نئی جہت کا اضافہ کیا تھا ختم ہو گیا، لیکن حسینی پیا جس کی سلطنت چند روزہ تھی اور جسے زندگی میں امن نصیب نہیں ہوا، سر میں ڈوب کر زندہ رہا۔ پھر جونپور کی شرقی سلطنت کے متعلق یہ اطلاع کہ اس کی بنیاد ملک الشرقی خواجہ جہاں جو ایک ایرانی سردار تھا نے ڈالی تھی۔ اس کے سلاطین اپنے آپ کو غیر ملکی نہیں گردانتے تھے۔ دکن کے بادشاہتوں کے مانند ان کی حکومت بھی خالص ہندی حکومت تھی اور جونپور شیراز ہند کہلانے لگا تھا۔ ان اشاروں کے بعد
یہ بھی ذہن کی گرفت میں رہنا چاہیے کہ ناول نگار کو مغلوں اور پٹھانوں کے مقابلے میں ایرانیوں سے بڑا گہرا لگاؤ ہے، جس کا اندازہ کمال کے کہے ہوئے اس جملے سے بخوبی ہوتا ہے: تم میرے بھائی بندوں سے بہت خفا ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ لوٹ مار نہیں مچاتے، یہ ترکوں اور افغانوں کا مشغلہ ہے۔ میں عرب ہوں، میرا کام فلسفہ دانی ہے، میری ماں ایرانی تھی، اور ایران والے او بے وقوف لڑکی شیر کے پرستار ہیں، خون نہیں بہاتے۔ صاف بتا رہا ہے کہ مسلمان قوموں پر ترک تازی، لوٹ مار، قبضہ و استیلا کا جو الزام ان کے ذہن میں ہے، وہ اس سے ایران والوں کو الگ کر کے ان کا رشتہ فنون لطیفہ سے جوڑ دینا چاہتی ہیں۔ چنانچہ اس جملے میں ترک اور افغان تو قطعاً لٹیرے ٹھہرتے ہیں، لیکن عرب اس زمرے سے نکلے جا رہے تھے۔ اس لیے کمال کی لوٹ مار سے بیزاری اور فلسفے کی طرف اس کے رجحان کی وضاحت کر دی گئی کہ یہ نہ سمجھو کہ عرب ہونے کی وجہ سے اس میں یہ خوبی پیدا ہو گئی تھی، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ماں ایرانی تھی، اور ایران والے شیر کے پرستار ہوتے ہیں، خون نہیں بہاتے۔ ایران سے قرۃ العین حیدر کے پہلے کردار کو بھی بڑی دلچسپی تھی۔ گوتم نیلمبر کو ایران سے بہت دلچسپی تھی۔ گوتم ان سے کریت کر اس انوکھے ملک کے متعلق پوچھتا، کیونکہ ان کے مذہب میں یگنی کی پرستش مقدم تھی۔ وہ ویدوں کے سارے خداؤں کو پوجتے تھے۔ وایو کے علاوہ سورج دیوتا مترا کو مانتے تھے۔ ان کی زبان سنسکرت کی ایک شاخ تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ خود بھی آریہ تھے۔ ایران کا بیٹا آریہ گھرانے کا فرزند، اور اس کے جہازوں کے بیڑے مقدس سندھو کی لہروں پر تیرتے تھے۔ ایرانیوں اور ہندوؤں میں یہ نسلی اور مذہبی اشتراک ہی ناول نگار کی توجہ اور دلچسپی کا اصل باعث ہے۔ ان کے اس بندھن کو غالباً اسلام بھی توڑ نہ سکا، اس لیے وہ شیعوں کے متعلق ایسے اشارے دیتی ہیں جن سے اس اعتقادی مماثلت کا پتہ چلتا ہے۔ معلوم نہیں پاکستان کے شیعہ مسلمان ان کی اس رائے سے کہاں تک متفق ہو سکتے ہیں۔ وہ لکھتی ہیں، شیعوں نے اسے اپنی جانب بلایا، جن کا غلو اور حلول اور تناسق کا فلسفہ اہل ہنود کے فلسفوں سے ملتا جلتا تھا، اور بعد کے صوفی شیعہ تصورات اور ودانت کے ہمہ ہوست کے مسئلے کو اپنے مسلک میں شامل کر کے اچھے خاصے ہندو بن گئے ہیں۔ اور ایک جملہ یہ، فلسفہ اور ادب اب محض شیعوں کا پیشہ سمجھا جاتا تھا، اور شیعہ ہمیشہ بڑی گڑبڑ پھیلاتے تھے۔ ہر قسم کی نظریاتی اور سیاسی فتنہ پردازی ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ وہی لوگ اپنی بدعتوں اور تصوف اور آواگاؤں کی ایسی خرافات میں لگے تھے۔ بظاہر اس جملے میں شیعوں پر گڑبڑ پھیلانے اور فتنہ پردازی کا الزام عائد ہوتا ہے، لیکن ناول نگار کا اصل مقصد یہ الزام عائد کرنا نہیں ہے، بلکہ اس مقام پر جو لہجہ ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے آپ پر طنز کرتے ہوئے خود کو برحق ہونا ثابت کرے کہ ہاں صاحب، ہم ہی گڑبڑ پھیلاتے ہیں، ہم ہی فتنہ پرداز ہیں، ہمارا تصوف اور آواگان ہی خرافات ہے، چلیے آپ سچے، ہم ہی جھوٹے ٹھہرے۔ بہرحال ان تمام اجزاء کو جوڑنے کے بعد ناول نگار کے ذہن کی وہ خاص عصبیت چھلک کر سامنے آ جاتی ہے جو مسلمانوں کی تاریخ کو ایک خاص رنگ میں نمایاں کر رہی ہے۔
कुर्रतुल ऐन हैदर का शुमार गालबन उन अदीबों के झेल ही में किया जाता है जो खुद को मजहबी और ग्रोही तासुबात से बाला इंसान दोस्त अदीब कहलवाते हैं, लेकिन इस तज्जियो तहलील में जो अज़बियत अपना रंग दिखा रही है, क्या वो इस हकीकत को खुद उनके अपने अलल रगम वाज़े नहीं कर रही है कि मजहबी एतकाद की जड़ें इंसानी शऊर में इतनी गहरी होती हैं कि वो ऊपर से चाहे कितना ही मजहब बेजार बन जाए, उसका जहन अपने मखसूस एतकादात की गिरफ्त से निकल नहीं सकता। ये इंसानी जहन का एक फितरी तकाजा है, इसलिए हमको इस पर हैरत है ना एतराज। कोई फनपारा हो जरहा और तनकीद की कसौटी पर उसको उस वक्त तक सही तौर पर परखा नहीं जा सकता जब तक कि नक्काद फनकार की उस जहनी रौ को दरियाफ्त न करे जो लफ्जी हैयत और मानवी रब्त व तसलसल में बर्फ की तरह दौड़ती रहती है। इस जहनी रौ का परतव और अक्स फन की सतह पर बकमाल व तमाम झलकता रहता है, लेकिन वो सूरज की तरह अपनी नमूद में खुद ओझल और पोशीदा रहती है। हरफे अव्वल से यहाँ तक मैंने आग का दरिया पर जो गुफ्तगू की है, उसमें मेरी कोशिश भी यही कुछ रही है कि मैं कुर्रतुल ऐन हैदर की उस जहनी रौ को अपने नोके कलम पर उठाकर पढ़ने वालों के सामने ले आऊं कि ये वो डोर है जिसके सहारे नावल की कठपुतलियां सारा तमाशा दिखा रही हैं। मालूम नहीं मैं अपने इस मकसद में कहां तक कामयाब हुआ और किस किस मुकाम पर नताइज के अक़ज़ में मेरे कलम ने लग़ज़िश खाई है। बहरहाल इस सारे तज्जिये से जो नताइज सामने आते हैं, उन्हें इख्तिसार के साथ इस तरह बयान किया जा सकता है। नंबर 1, ये नावल एक ऐसे जहन की तख्लीक है जो हिंदू तहजीब से बुरी तरह मरगूब और मुतासिर है। नंबर 2, एक ऐसा जहन जो मुख्तलिफ और मुतज़ाद नज़रियात व अक़ाइद के उलझावे में गिरफ्तार है और किसी वाज़ेह मकसद और यकीन से कतन महरूम है। नंबर 3, मुस्लिम अक्सरियत के निज़ाम अक़ाइद के मुकाबले में वो इस मुनहरिफ गुरोह से हम आहंग है जो महकमात को पसे पुष्ट डालकर मुतशाबिहात पर अपने इल्मी और अमली रवैये को मुनहसिर रखता चला आया है। नंबर 4, एक ऐसा जहन जो हिंदुस्तान में दो कौमी तसव्वुरात के मुकाबले में मुत्तहदा तहजीब, मुत्तहदा कौमियत बल्कि मुत्तहदा मजहब का आरजुमंद मालूम होता है। पाकिस्तान में इस जहनियत को फन और अदब के सहारे आम करने का किसी को कहां तक हक पहुंचता है और इसके नताइज क्या निकल सकते हैं, इस पहलू पर मैं अभी कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मौजू मेरे सिलसिले कलाम को मुनक़ता कर देगा। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला